سے جنت ہوں میں عرض کشمیر ہوں، آگ سے جنت ہوں میں عرض کشمیر ہوں، میں ہوں شہرگ تو کیوں زیر شمشیر ہوں، آگ سے جنت. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا و تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے جو اس کائنات کی خالق اور مالک ہے. ان گنت کروڑہا درود و سلام ہوں پیغمبر اعظم و آخر مولا کل ختم رسول دنائے سبل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے ہادی اور رہبر ہیں جو خاتم النبی ہیں. کروڑہا رحمتیں ہوں آپ کے صحاب پر، آپ کی آل پر اور جمیع اہل اسلام پر. حضرات گرامی، آج 5 فروری کا دن ہے اور یہ دن آج سے 31 برس قبل جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر جناب قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اپیل پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہ دن منانے کا قاضی صاحب مرحوم نے اعلان کیا تھا تو اس وقت ہم پنڈی میں ہاسٹل میں رہا کرتے تھے
اور انڈین ایمبیسی کے سامنے مظاہرے کا پروگرام تھا تو خوب لاٹھی چارج ہوا اور کافی ہنگامہ ہوا تھا اس پروگرام کو روکنے کے لیے جو وفاقی حکومت نے کیا تھا۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ دن جو ہے وہ قاضی صاحب نے اپیل کی تھی اور گورنمنٹ نے مان لیا تھا، یہ اس سے اگلے سال مانا تھا جب 5 فروری کو آزاد کشمیر میں نوجوان جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھے اور ادھر سیالکوٹ سے بھی شباب ملی کے نوجوان وہ سچیت گڑھ بارڈر کی طرف بڑھے اور آزاد کشمیر میں تو فائرنگ بھی ہو گئی، لیکن یہاں ہمارے رینجرز نے ادھر سیالکوٹ میں روک لیا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے، اور پھر ہاتھوں کی زنجیر جگہ جگہ شہروں میں بنائی گئی تھی، اور پھر صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ لندن، واشنگٹن، نیو یارک اور اسی طرح فار ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی، ان سب ممالک کے اندر جماعت اسلامی اور اس سے وابستگان نے اس دن کو منایا تھا اور انڈیا کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ تو اگلے سال 1990 میں، یہ میں بات کر رہا ہوں 1999 کی، 89 کی، 1990 میں پھر گورنمنٹ نے اس کو یکجہتی کشمیر کے دن کے طور پر اڈاپٹ کر لیا اور اس وقت سے لے کر یہ سرکاری طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو بھی طے کرنے کے لیے پہلی دفعہ بہرحال کچھ نہ کچھ ہنگامہ آرائی ضرور ہوئی تھی۔ اس دن کی مناسبت سے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو میں نے آج آیات کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ توبہ کی آیات ہے، اور سورۃ توبہ کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ ایک تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس سورت کا زیادہ تر حصہ اور خصوصاً جو ابتدائی رکوع ہیں یہ اس وقت نازل ہوئے تھے جب مکہ فتح ہو چکا تھا 8 ہجری میں، اور اگلے سال 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا آج یوم وفات ہے، ان کی امارت میں مسلمانوں نے پہلا جو تھا حج کا فریضہ وہ سر انجام دیا تھا اجتماعی طور پر اپنی قیادت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری والے حج میں وہ بذات خود تشریف نہیں لائے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ میں بھیجا گیا۔ وہاں اہل ایمان نے وہ عمرہ بھی ادا کیا، حج کے مناسک ادا کیے اور قربانیاں بھی دی، میدان عرفات میں بھی گئے۔ اس وقت ابھی بھی مکہ کے بہت بڑے باشندے وہ بھی شرک والے اپنے آبائی مذہب پر قائم تھے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے سارے باشندے یا ارد گرد کے جو بھی پہاڑی قبائل تھے ان سب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ پس منظر جو ہے یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ سورۃ توبہ تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو یہ جو رکوع ہے، یہ جو ابتدائی آیات ہیں، ان کو دے کر جب یہ نبی پاک پر نازل ہوئی تھی ان کو دے کر ادھر بھیجا گیا کہ آپ جائیں منا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، اور جہاں جہاں حاجی قیام کر رہے ہیں ان سب کے اندر آپ یہ آیات جو ہیں پڑھ کر سنائیں، اور جناب ابوبکر صدیق جو امیر حج ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں یہ آگاہ کر دیں اور بتا دیں۔ تو حضرت علی اور دوسرے اصحاب نے ان آیات کو مختلف تقریروں میں، خطبوں میں یہ پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اور
اس میں کیا اعلان تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ توحید کا یہ جو مرکز ہے یہ آئندہ اس کی حدود کے اندر مشرکین نہیں رہ سکتے، بے شک وہ جدی پشتی جہاں کے رہنے والے ہیں۔ قریش مکہ تو اتر گئی تھے، اور اس کے علاوہ بھی ارد گرد سے جہاں مکہ مرکز تھا، تو وہ ادھر آ کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بدھ و باش رائے کی اختیار کی ہوئی تھی۔ تو لیکن اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مشرکوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا، اب اس معاہدے سے بری الذمہ ہونے اور اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ قریش مکہ کے ساتھ وہ فتح جب ہوئی، اس کے بعد معاہدے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، سال گزر گیا، حج کا موقع آیا، تو اب وہ ابو جہل اینڈ کمپنی اور جو امیہ بن خلف اور پرانے جو تھے عتبہ شیبہ، ان کی سرداری کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے، ان کی حکومت کا دور ہے۔ تو اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کے ساتھ جو جتنے بھی پرانے معاہدے تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے ہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اس زمین میں، مکہ کی سرزمین میں، اب تم زیادہ سے زیادہ 4 ماہ اور رہ سکتے ہو، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو یہ اعلان کیا گیا تھا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے آج کے دن لوگوں کو یہ اعلان سنایا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس ہدایت سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ لہذا جو مشرکین جو ابھی تک مکہ کے اور اس کے ارد گرد رہ رہے تھے، ان سب کو نوٹس دے دیا گیا کہ یا تو اپنا آبائی مذہب شرک جو ہے اس کو چھوڑ کر توحید کو قبول کر لو، اسلام لے آؤ، اور ورنہ پھر 4 ماہ کے اندر یہ علاقہ خالی کر دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی حرم کی حدود جہاں شروع ہوتی ہیں، مکہ سے 5-5, 10-10, 20-20 کلومیٹر، وہاں سڑکوں کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ مشرک کا اور غیر مسلم کا داخلہ یہاں سے آگے بند ہے۔ یہ حرم کی حدود کا یہ اس وقت یہ اعلان کیا تھا، اور پھر اگلے سال حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ نشانات لکھوائے تھے کہ اس سڑک پہ اس سائڈ پہ حرم کی حد ہے، ان پہاڑوں کی طرف اس سائڈ پہ حرم کی حد ہے، اور وہاں اب مشرکین کا داخلہ تا قیامت بند ہے، غیر مسلموں کا داخلہ۔ اب ظاہر ہے اسلام کو دعوت دیتے ہوئے مسلمانوں کو تقریباً 20-22 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، اور 20-22 میں اس عرصے میں کافروں کی سختیاں بھی سہی ہیں، اور جہاد بھی کیا ہے، بھوک برداشت کی ہے۔ تو اس عرصے میں ایک نسل جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے، اور نبی پاک اور آپ کے جو ہم عصر ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر جیسے جو افراد ہیں، یہ بڑھاپے کی طرف مائل ہیں، یہ 55 کے ہیں، کوئی 60 کا، کوئی 70 کا ہے، کوئی اس عمر میں بھی جا کر لوگ
کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کوئی اپنا کوئی جائیداد بن جائے، کوئی روزگار کا سلسلہ، کوئی بچوں کا ہوتا ہے، تو اس کی تجارت جو اربوں کی زراعت تو اس علاقے میں ہوتی نہیں تھی سوائے وہ کھجوروں کے. تو مشرکین کو اگر وہاں سے دیش نکالا دیا جائے یا پھر ایک نئی جنگ چھڑ جائے تو یہ کچھ لوگوں کو گراں گزرا یہ حکم کہ یہ کیا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، یہ چاند آیات آگے چھوڑ کر کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں اور اس سال کے بعد، یہ جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی مزید، اس کے بعد اب مشرکین جو ہے وہ مسجد الحرام کے قریب نظر نہ آئیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، کہ اگر جنگ لگ گئی یا ان لوگوں سے تجارتی معاہدے خراب ہو جائیں گے، اگر تمہیں فقر کا ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں نقصان ہو جائے گا، تو اللہ جلد ہی اپنے فضل سے غنی کر دے گا تمہیں. یہ اللہ نے اہل ایمان کو حوصلہ بھی دیا اور ان کی دھارس بندائی کہ کچھ نہیں ہوتا یہ معیشتوں سے. آج ہمارے مسئلے یہی ہیں کہ وہ معیشت کا پٹھا بیٹھ جائے گا جی اگر انڈیا کے ساتھ جنگ لگ گئی کشمیر کے مسئلے میں. اور آج سے وہ 1.5 سال پہلے 5 اگست کو جب مودی نے انڈیا کے آئین میں جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا کہ یہ ریاست ایک سیپریٹ ہے، تو اس سٹیٹس کو ختم کیا اور اس کو ضم کر کے انڈیا کی باقی ریاستوں کی طرح ایک ریاست قرار دے دیا، تو ہمارے یہاں مظاہرے ہی ہوئے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہوا. اور وہ انہوں نے اپنے گورنروں کا تقرر بھی کیا، انہوں نے وہاں بلدیاتی الیکشن بھی کرا دیے، بلکہ انہوں نے اس کشمیر کو توڑ کر 2 ریاستوں میں بنا دیا، ایک جموں و کشمیر اور ایک کا نام رکھ دیا لداخ. تو علیحدہ علیحدہ گورنروں کا تقرر اور علیحدہ علیحدہ نظم، اور انڈیا کا قانون لاگو ہوگا. انڈیا کا ہر شہری جو ہے کشمیر کے اندر اب جائیداد خرید سکتا ہے، اور اگر 2 سال یا 3 سال وہاں رہے گا تو وہاں کا ڈومیسائل بھی لے سکتا ہے. اور یہ اس طرح کے قوانین، اس لحاظ سے انڈیا اب کشمیر میں اس راستے پر چل رہا ہے جس راستے پر اسرائیل فلسطین میں چل رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرو، آبادی کا سٹیٹس جو ہے، تناسب جو ہے، اس کو اب خراب کر دو. مسلمان وادی میں 80-90% ہیں، ان کا سٹیٹس جو 50% تک لے آؤ اور 50% جو ہے ہندو اور سکھ جو ہے وہ وہاں آباد کر دو، پنڈتوں کو آباد کر دو. یہ ہے اس کی پالیسی. اور اس دوران اگر پاکستان کوئی ایکشن نہیں کرتا تو نہ کرے، کل کو ہم کہیں گے 10 سال بعد کہ جاؤ کرا دو اس کے اندر ریفرینڈم بھی، استصواب بھی، جو پاکستان 1949 سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کشمیر کی وہ قرارداد جو ہے اقوام متحدہ پر، تو اب کرا لو ریفرینڈم. آبادی ہندوؤں کی بڑھ چکی ہوگی. جموں میں تو پہلے ہی وہ 60% تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ جموں کی آدھی سے زیادہ آبادی جو تھی مسلمان، وہ 1947-48 میں ہجرت کر کے پاکستان میں آ چکی ہوئی ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو ریاستی مہاجرین ہیں یہ سارے وہی ہیں. تو یہ اس لحاظ سے تو یہ جو جموں، سانبا، کٹھوعہ، یہ جو ہمارے ناروال اور سیالکوٹ سے جو متصل اضلاع ہیں، یہاں تو مسلمان پہلے ہی کم ہو چکے ہیں. اب وہ جو وادی ہے جو پہاڑوں کے اندر ہے، سری نگر اس کا علاقہ، اس کا سٹیٹس بھی اگلے 10 سالوں میں وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے. تو اللہ پاک نے اس وقت جب مسلمان عرب کے فاتح تھے، نبی پاک اور آپ کے صحابہ غالب تھے،
ان کے اندر یہ ذرا سی کمزوری محسوس کی تو کہا کہ حرم کی حدود سے مشرکین آؤٹ، اور کسی قسم کی تجارت، غریبی، فقر کا تم نے خوف نہیں کرنا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اس لیے کہ تمہاری نظر تو ابھی صرف مکہ اور اس کے ارد گرد کی تجارت پہ ہے، اللہ نے تو تمہیں دنیا پوری کا قائد بنانا ہے، اور روم اور ایران کے خزانے مدینہ کے بازاروں میں رولنے ہیں، اور شاہ ایران کا جو تخت ہے اور اس کا جو تاج ہے اور اس کے جو ہیرے ہیں یہ کوڑیوں کے بہت بازاروں میں بکنے ہیں۔ ابھی تو وہ دور آنے والا ہے، اور ایسا دور آنا ہے کہ عرب کے اندر لوگ زکوٰۃ کے لے کے نکلیں گے اور گورنمنٹ کو جمع میں کروائیں گے، لینے والا نہیں ملے گا، اور یہ اسلام کے نظام کی برکات جو ہیں وہ دنیا نے دیکھی۔ اور یہ آیت کے بعد آگے کہا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اقدامی جنگ کا حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت کے بعد اس کی تنسیخ والی کوئی آیت نہیں اتری کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی مسلمان جس وقت عرب پر غالب تھے 9 ہجری میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں وہ حج ادا کر رہے تھے، اس وقت یہ آیات مدینہ شریف میں نبی پاک پر نازل ہوئی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو سورہ توبہ کے یہ رکوع دے کر بھیجا گیا کہ جائیں ان کو حاجیوں کے مجمع عام میں پڑھ کر بار بار سنا دیں، اور یہ اعلان کر دیں کہ مشرکین کا داخلہ 4 ماہ کے بعد اس سرزمین میں بند ہو جائے گا، اور جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا حرام اور حلال اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور اس دین حق کو اپنا دین تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ پر ایمان لائیں، روز آخرت پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانیں، اس دین حق کو اپنا دین تسلیم کریں، بے شک ان کا تعلق اہل کتاب سے کیوں نہ ہو، یہود و نصارہ سے کیوں نہ ہو۔ یعنی مشرکوں کو تو پہلے وہ ان کی نگیشن کی گئی ہے، یہاں اہل کتاب کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو جزیہ ٹیکس دیا کریں، اور مسلمانوں کے متحد بن کر رہیں۔ یہ سورۃ توبہ میں یہ اعلان کیا گیا تھا۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے؟ تم زمین سے چمٹ جاتے ہو جب تمہیں کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو دنیا کی زندگی زیادہ عزیز ہے، آخرت کم ہے، اور آخرت اگر ہمیں عزیز ہو جائے تو مسلمان دنیا پہ غالب ہو جائے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انتہائی قلیل ہے۔ الا تنصروا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں نکلو گے تمہیں عذاب علیم دے گا۔ اور مسلمانوں کی حالت آج کل یہی ہے کہ اوپر عذاب علیم ہی ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پہ قائم ہے،
اور ہمیں آزادی امن سب کچھ یہاں میسر ہے اور اظہار کی آزادی بھی میسر ہے. ہم تنقید کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں, پریچ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, پھر بھی مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ جہاد چھوڑا ہوا ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ نے تو پہلے اپنے دین کی مدد کی ہے. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب کافروں کی وجہ سے یہ لوگ نکلے. ابو بکر پریشان نہیں ہونا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اللہ نے اہل ایمان کو جنگ پر ابھارا ہے اور مثال دی ہے دو ساتھیوں کی کہ وہ ہی دونوں نکلے اور غار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا ساتھی ابو بکر صدیق سے آپ نہیں. تو آج کوئی بدبخت اگر حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر اعتراض کرے یا شک کرے تو اس کا اصل میں ایمان ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں. یعنی یہ قرآن ہے سب کے لیے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, اللہ نے ان پر سکینت نازل کی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور اپنے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, کافروں کا کلمہ نیچے چلا گیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا, اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب یہ آیتیں میں نے آج اس لیے کی ہیں کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہمارا اتنے عرصہ سے لا ینحل ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میرے دوستو سوائے جہاد کے ہے ہی. آپ لاکھ بنیے کا ترلا کریں, اقوام متحدہ بین الاقوامی طاقتوں سے امیدیں لگائیں, نہیں ہوگا. جو پہلے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہم نے چھڑایا ہوا ہے وہ بھی ڈوگرا فوجوں کے ساتھ مجاہدین کی جنگ سے ہی چھوٹا ہوا ہے اور آج تک آپ کے قبضے میں ہے. اگر اس وقت وہ کسی چکر میں نہ آتے, یہ مجاہدین اور پاکستانی فوجیں تو 12 مولہ تک پہنچ گئی تھی, سری نگر آگے جتنا دور تھا, لیکن وہ بس یہ چکروں میں آ گئے اقوام متحدہ کے اور جنگ بندی. مسلمان یہ سورت توبہ تو کہہ رہی ہے جنگ بندی ہے ہی نہیں. جنگ کرو تم اپنا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ روز آخرت پر ایمان, اور بت پرست اس وقت ہے کہاں؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بت پرست ہندوستان میں ہے. عرب میں تو وہ اب وہ پتھر کے بتوں والا معاملہ ختم ہو چکا ہے, اور ادھر اور کہاں ہے وہ, نہ یورپ میں ہے نہ امریکہ میں ہے, یہ ادھر ہی ہے یا وہ بتوں کے علاقے میں کچھ وہ مجسمے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. تو آج یہ دن منایا جا رہا ہے. آپ سے بھی اپیل ہے کہ یہ جو مظاہرہ ہے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا, جو ابھی نماز کے بعد جمعے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے ہم چوک تک جائیں گے, اس میں آپ سے اپیل ہے کہ سب اس میں شامل ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے اور وہ جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی ہمارا ساتھی اور حصہ بنے, اور دہلی پر مسلمانوں کا پرچم وہ پہلوں کی پہلی کی طرح لہرائے. وآخر دعوانا